بالآخر محافظ ختم نبوت اور خادم ناموس رسالت خادم رضوی کو سپرد خاک کر ہی دیا گیا، اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جس گریٹر اقبال پارک المعروف مینار پاکستان گراؤنڈ کو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اپنے جلسوں میں نہیں بھر سکتی تھیں، تو حرمت رسول کے ایک چوکیدار نے اس وقت اسے بھر ڈالا کہ جب وہ دنیا میں موجود بھی نہیں تھا۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے پر حد نگاہ تک سر ہی سر تھے، اور صحیح معنوں میں مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ ملک بھر سے اس عاشق رسول کو خدا حافظ کہنے کے لیے قافلے جوک در جوک یہاں پر پہنچ چکے تھے۔ علامہ کی زندگی میں ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے انداز گفتگو سے اختلاف کرنے والے تو بے شمار تھے، مگر جب وہ اس جہان میں نہیں رہے ہیں تو اکثریت نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، ان کے جنازے میں شرکت بھی کی ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مفہوم کے مطابق جب کوئی مومن دنیا سے گزر جائے تو اسے اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہوتا ہے۔ خادم حسین رضوی اپنی زندگی میں تو لوگوں کو اپنی تقریر سننے کے لیے کھینچ لاتے تھے، مگر اس جہاں سے گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان کے دیدار کے لیے ملک بھر سے کھنچے چلے آئے، اور یہ اس بات کی شاہد ہے کہ ان کی باتوں کو قبول عام کی سند تو حاصل ہی تھی، اور گمان یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ایفرٹس کو قبول کیا ہے، تبھی جا کر انہیں یوں لوگوں کے دلوں میں جگہ ملی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر پورا ملک غم میں ڈوبا رہا، کارکن غم زدہ رہے۔ آخری دیدار کے لیے ملک بھر سے کارکن ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ خادم حسین رضوی کا جسد خاکی سکیم موڈ چوک یتیم خانہ میں واقع مسجد سے ملحقہ ان کے گھر میں رکھا گیا تھا۔ مسجد اور علاقے میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے اور بھاری نفری تعینات تھی۔ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے پہنچے تھے کہ اس علاقے کی دو رویہ سڑک کو بھی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا، مگر اس دوران اورنج لائن میٹرو ٹرین بند نہیں کی گئی تاکہ ان کے جنازے میں اور ان کا آخری دیدار کرنے کی خواہش رکھنے والے بآسانی اس علاقے میں پہنچ سکیں۔ مسجد کے باہر خادم حسین رضوی کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد تمام وقت موجود رہی، کیونکہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ملک بھر سے قافلے متوقع تھے۔ چنانچہ خادم حسین رضوی کے بیٹے اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی کی خواہش پر جنازہ ان کی رہائش گاہ سے اٹھا کر مینار پاکستان گراؤنڈ لے جایا گیا۔ مینار پاکستان میں ان کا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین مسجد رحمت للعالمین سے ملحقہ مدرسہ ابو ذر غفاری میں کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں خادم حسین رضوی کو الوداع کہنے کے لیے ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ لوگ ان کے جنازے میں آہو بکا کرتے رہے، سسکیاں لے کر روتے رہے۔ جنازے پر موجود علماء اور شہری یہ اعتراف کرتے رہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کی دینی خدمات ناقابل فراموش ہیں، ہم آج ایک بڑے عاشق رسول سے محروم ہو گئے ہیں۔ علامہ رضوی کے انتقال سے ان کے کارکن یتیم ہو چکے ہیں، آج ان کے دل رو رہے ہیں۔ ایسے علماء کا صدیوں تک خلا پر نہیں ہو سکتا۔ عالم اسلام آج ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے جس نے ختم نبوت کے ایشو کو ہر دل تک پہنچا دیا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی کے جسد خاکی کو جب ایمبولینس میں رکھ کر ان کے گھر سے مینار پاکستان کی طرف لے جانے لگے تو کارکن اس ایمبولینس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جگہ جگہ کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کی رفتار خاصی سست رہی، اور جب ان کا جسد خاکی مینار پاکستان گراؤنڈ میں پہنچا تو اپنی سکرین پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہاں پر تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ جس جانب نگاہ ڈالی جاتی تھی انسانوں کے سر ہی سر موجود تھے۔ مینار پاکستان گراؤنڈ تو رہا ایک طرف، اس علاقے سے ملحقہ اوور ہیڈ برج پر بھی لوگ قطاریں بنا کر کھڑے تھے اور علامہ خادم حسین رضوی کو الوداع کہنے کے لیے ملک بھر سے آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر سیکیورٹی انتظامات کے لیے لاہور پولیس نے خصوصی پلان تشکیل دیا تھا۔ گریٹر اقبال پارک کے یعنی مینار پاکستان گراؤنڈ کے 5 گیٹس پر بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ امن و امان کی صورتحال کو قابو رکھنے کے لیے ریزروز پولیس آفیسرز بھی تعینات تھے۔ نماز جنازہ کے موقع پر ایلیٹ فورس کے کمانڈوز کے علاوہ اینٹی رائٹ فورس اور سٹی ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے۔ تمام پولیس افسران کو ہفتہ صبح 7 بجے سے ڈیوٹی پر تعینات کر دیا گیا تھا۔ شہر میں ٹریفک اور امن و امان کے انتظامات کو بہتر رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے چوک یتیم خانہ سے لے کر اسکیم موڑ تک ٹریفک کو متبادل راستے فراہم کر دیے گئے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد ہی نماز جنازہ کے لیے مینار پاکستان گراؤنڈ میں تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچرل اتھارٹی نے انتظامات کو حتمی شکل دی تھی۔ پی ایچ اے کی جانب سے وضو کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ واسا سے واٹر ٹینکس منگوا لیے گئے تھے تاکہ ملک بھر سے آنے والے لوگوں کو وضو کے لیے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جنازے کے لیے آنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں عوام کا موجود
ہونا اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے خادم حسین رضوی کی تمام کوششوں کو قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ ختم نبوت کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے وہ سڑکوں پر جو مارے پھرتے تھے تو اللہ نے انعام کے طور پر انہیں اس دنیا میں بھی سرخرو کیا ہے اور آخرت میں بھی انعام سے نوازے گا۔ علامہ خادم رضوی کے چاہنے والوں کو کہنا تھا کہ یہ ان کے ولی ہونے کی ایک دلیل بھی ہے اور ان کی ایک کرامت بھی ہے کہ بغیر کسی حکومتی سرپرستی کے، بغیر کسی سیاسی پارٹی کے پشت پناہی کے اتنی بڑی تعداد میں عوام انہیں الوداع کہنے اور ان کی نماز جنازہ اور دعائے مغفرت میں شرکت کے لیے ملک بھر سے یہاں پر پہنچی ہے۔ جب کسی جماعت کا لیڈر زندہ ہوتا ہے تو لوگ اسے سننے کے لیے تو آ ہی جاتے ہیں، لیکن کسی جماعت کا لیڈر گزر جائے اور اسے یوں الوداع کہنے کے لیے اس کے چاہنے والے ٹوٹ پڑیں تو یہ کسی زندہ کرامت سے کم نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جنازے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ دلوں پر کس کی حکمرانی رہی ہے اور لوگ کس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ بہرحال خواتین و حضرات، 100 باتوں کی ایک بات ضرور ہے کہ خادم حسین رضوی کے نظریات اور ان کے انداز گفتگو سے کوئی چاہے کتنا بھی شدید اختلاف رکھے، مگر اکثریت کا اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ضرور رکھتے تھے، اگرچہ محبت کے اس اظہار کا ان کا اپنا ایک الگ طریقہ ضرور تھا، لیکن دعا یہی ہے کہ اسی عمل اور اسی محبت کے جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور ان کے درجات آخرت میں بلند کرے۔ بلا شبہ علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ لاہور کی تاریخ تو کیا پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں ہمیشہ شمار ہوتا رہے گا اور لوگ آنے والے کئی سالوں تک یاد کرتے رہیں گے کہ جب ایک عاشق رسول اس جہاں سے اٹھا تھا تو ملک بھر سے لوگ اسے الوداع کہنے کے لیے مینار پاکستان گراؤنڈ میں جمع ہو گئے تھے۔ دعا یہی ہے کہ جس مشن کو لے کر علامہ خادم حسین رضوی سڑکوں پر نکلتے رہے، یعنی تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تو اس مشن کو حکومتی سطح پر آگے بڑھایا جائے اور علامہ خادم رضوی کے چاہنے والوں اور ان کے فالوور سے بھی یہی توقع اور امید کی جانی چاہیے کہ وہ ان کے مشن کی روح کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا بالکل اظہار کریں، تحفظ ناموس رسالت کے لیے بالکل نکلیں، مگر تشدد کا راستہ نہ اپنائیں، لوگوں کے راستے نہ بند کریں۔ علامہ خادم حسین رضوی اس جہاں میں نہیں رہے تو ان کے گزر جانے کے بعد ان کے مشن کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جائے، جو اس میں ذرا برابر خامیاں موجود تھیں تو ان کو دور کر دیا جائے۔ رہی یہ بات کہ خادم حسین رضوی کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اب اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا، تو اس بات کی فکر نہ کیجیے، کیونکہ شمع رسالت کے پروانوں میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہمیشہ بندوبست کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مرد مجاہد دوبارہ اٹھے گا۔ مسلمانوں کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے آواز ہمیشہ گونجتی رہے گی، اور خادم حسین رضوی بے شک فوت ہو چکے ہیں، مگر ان کے افکار کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کرتے رہیں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی علامہ خادم حسین رضوی کے سفر آخرت کے مناظر اور تفاصیل جو ہم سب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں، اور اگر آپ یہ اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔